اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے قریب کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُهَا وَكُلَّ سُوقٍ فُجَّارُهَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوسائٹی، سماج اور معاشرے کے بڑے لوگ، ہر قبیلے، ہر خاندان، ہر گھرانے اور ہر ایریا اور علاقے کے بڑے لوگ کون ہو جائیں گے؟ منافقوہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چہرے والے لوگ وہ قبیلوں کے، علاقوں کے بڑے ہو جائیں گے۔ لوگوں کے سامنے ان کا ایک چہرہ ہوگا اور خواص کے سامنے اور دوسروں کے سامنے ایک چہرہ ہوگا، جن کی زندگیاں منافقت سے بھری ہوئی ہوں گی، جن کی زندگیوں میں خلوص نہیں ہوگا۔ بات کریں گے تو بات میں خلوص نہیں ہے، وعدے کریں گے تو وعدوں میں خلوص نہیں ہے، وعدوں میں خلوص نہیں اور بات چیت میں خلوص نہیں اور کسی کے ساتھ میں یہ پیش آنے میں خلوص نہیں ہے۔ دو چہرے والے ہوتے ہیں، اور یہ دو چہرے والے لوگ جو لوگوں کے سامنے الگ چہرہ رکھتے ہیں، اپنی پرسنل لائف، اپنی خاص زندگی میں الگ چہرہ رکھتے ہیں، یا یہ کہ ادھر والوں کے ساتھ الگ چہرہ، ادھر والوں کے ساتھ الگ چہرہ، جو منافقین کا دستور اور طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کے مطابق ان کی زندگیاں گزریں گی اور وہ اسی دستور پر گزاریں گے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قبیلے کا سردار، ہر قبیلے کا بڑا اسی قبیلے کا منافق بن جائے گا، اور ہر بازار کا بڑا فجاروہا، جن کی زبانوں میں جھوٹ ہوگا، جن کی زندگیوں میں دھوکہ ہوگا، جن کے پاس اللہ کے حکم کی کوئی عظمت نہیں ہوگی، خدا من تعالیٰ کے حکم کی کوئی قدر نہیں ہوگی، ایسے لوگ بازاروں کے بڑے بن جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہم چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں، یہی فرمایا کہ تزخرف المساجد وتخرب القلوب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجدوں کو تو بہت ڈیکوریٹ کیا جائے گا، کہ مسجدوں پر بہت خرچ کیا جائے گا، مساجد کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کیا جائے گا۔ مسجد کو عمدہ بنانا، مسجد کو خوبصورت بنانا اور مسجد کو اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر بنانا، اس میں شریعت کی طرف سے منع نہیں ہے۔ خود خداوند تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مساجد، ان مساجد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ خود اللہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کو اونچا کرو، عمدہ کرو، بہتر کرو، خوبصورت بناؤ، لیکن اس خوبصورتی میں حدود کو تجاوز کر جانا۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یتباہی الناس بالمساجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کو رکھ کر ایک دوسرے پر فخر نہیں کریں گے کہ ہمارے محلے کی مسجد، ہمارے علاقے کی مسجد ایسی ہے اور اتنی عمدہ ہے، اتنی شاندار ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بلکہ خود تعمیر کے وقت پر ان کے ذہن میں ہوگا ایک خاکہ کہ یہ شہر کی سب سے عمدہ مسجد ہے اور ہمیں اس سے 2 قدم آگے جانا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور بہتر بنانا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ والا اگلا جو جملہ فرمایا کہ مسجدیں تو بہت سنوری سنگھری ہوئی ڈیکوریٹڈ ہوں گی، لیکن تخرب القلوب، مسجد کا اصل مقصد دلوں کی آبادی ہے۔ یہ مسجد میں آنے کا اصل مقصد کہ یہ ویران دل آباد ہو جائے۔ اس ویران دل میں، جس دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، باہر کی چیزوں کو جس دل نے اپنے اندر بٹھا لیا ہے اور وہ چاہتیں جو دلوں کے اندر گر کر چکی ہیں، مسجد میں آئے تو مسجد ان سب کو پاک کر کے آخرت یاد دلائے، اللہ یاد دلائے، اور یہ دل جو ویران ہیں وہ دل آباد ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن مسجد میں پہنچ کر بھی آدمی کا دل ویران رہے تو اس سے بڑی آفت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا تھا، بڑا چھوٹا سا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر پورے طور سے اترتا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خلاصہ بزرگوں نے فرمایا ایک زمانہ تھا، وہ بزرگوں کا دور، صحابہ کا دور، مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے،
اور دور اب بدلا ہے، اب اس دور میں ماشاءاللہ مسجدیں بہت پکی ہوتی ہیں لیکن نمازی بالکل کچے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کون سی چیز دنیا سے آسمانوں پر اٹھا لی جائے گی، یہ اسلام اور دین کی، ایمان کی اور اخلاق کی بنیادوں میں سے کون سی چیز سب سے پہلے آسمانوں پہ اٹھا لی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کا خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ جی بھری مسجدیں ہوں گی ماشاءاللہ، لیکن بھری مسجدوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز خشوع کے ساتھ میں ہو رہی ہو، جس کی نماز کے ساتھ میں توجہ اللہ کی طرف ہو، جو نماز پڑھتے ہوئے یہ احساس کر رہا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ ایک آٹومیٹک مشین کی طرح سے اللہ اکبر پر نماز شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر وہ مشین گویا آٹومیٹک آف ہو جاتی ہے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اگر پوچھا جائے ابھی آپ نے سجدہ کیا تھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کتنی دفعہ پڑھا آپ کو یاد ہے؟ تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کتنی دفعہ پڑھا یہ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اپنی نماز میں کون سی سورت آپ نے پڑھی تھی یہ بھی یاد نہیں رہے گا۔ ایک مشین کی طرح سے نماز پوری ادا ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ اندر کا خلوص و خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجدیں تو ماشاءاللہ خوبصورت ہو جائیں گی، یہ تزخرف ڈیکوریٹڈ ہو جائیں گی، لیکن تخرب القلوب، دل جو ہیں ویران ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تعمیر فرما رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں مل کر مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا لیتے، پتھر اٹھا لیتے، اینٹ اٹھا لیتے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے۔ راستے میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ مٹی اٹھائے ہوئے لے کے اللہ کے رسول چل رہے ہیں، صحابہ دوڑ کے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ مٹی کا ٹوکرا لے لیتے، کہتے رسول اللہ آپ آرام کریں۔ حضور سے ٹوکرا لے لیا، تب اللہ کے رسول خاموش نہیں رہے، پھر گئے اور ایک ٹوکرا اٹھا لیا، پتھر اٹھا لیا، کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول کرتے رہتے ہیں، صحابہ کے ساتھ گویا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ میں مسجد کی اس تعمیر کے موقع پر، جیسے عام دستور ہے کہ مشکل کام جب کیا جاتا ہے تو زبان سے کچھ نہ کچھ بولا جاتا ہے تاکہ مشکل کام آسان ہو جائے، کچھ بولتے بولتے کرتے ہیں تو مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں مسجد کی اس تعمیر کے موقع پر یہ دو جملے ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، صحابہ سب مل کے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاغفر الانصار والمہاجرہ، تو صحابہ سب مل کے کہتے فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یہ دو جملے دہراتے دہراتے وہ سب مل کے کام کر رہے تھے۔ پہلا جملہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اور دوسرا جملہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ خاص مسجد کی تعمیر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ایک سبق ہے، ایک درس ہے، ایک نصیحت ہے۔ رہتی دنیا تک کی امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد کے باہر کا ماحول، تم گھروں میں رہتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، راستوں سے گزرتے ہو، جہاں سے بھی گزرو، مسجد کے باہر جب تک رہو گے تب تک ایک ہی چیز دل میں دماغ میں دوڑتی رہے گی۔ کسی کا دکان دیکھا، دیکھتے ہی دل میں آیا جی ماشاءاللہ کتنا اچھا دکان ہے، میرا تو ابھی چھوٹا دکان ہے، مجھے بھی ایسا ایک دکان بنا لینا چاہیے یا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جانا چاہیے۔ گلی سے گزرتے ہوئے گھر دیکھا، اپنا گھر پھر ان کا گھر، دونوں کو کمپیئر کیا اور کمپیئر کر کے کہا میرا تو گھر ہے ماشاءاللہ، لیکن میری بھی یہ بلڈنگ بن جاتی اور اس میں بھی 12-15 فلیٹس ہو جاتے تو بہت اچھا تھا، ابھی تو چھوٹا سا گھر ہے، جتنا جلدی سہولت ہوگی اتنا جلد انشاءاللہ میں بھی ایک اپارٹمنٹ بنا لوں گا اور اس میں فلیٹس بنا لوں گا۔ یہ دماغ میں دوڑتا رہتا ہے۔ یہ راستے میں گاڑی دیکھی، اپنی ٹو ویلر کو دیکھا، دوسرے کی ٹو ویلر کو دیکھا، دیکھ کر دل میں یہ آتا ہے کہ یہ تو ہے ہی لیکن وہ ہو جاتی تو اچھا تھا، یہ 4 ویلر یہ تو ہے ہی وہ ہو جاتی تو اچھا تھا۔ تو ہمیشہ دماغ میں دوڑتا رہتا ہے۔
مسجد کے دروازے پر قدم رکھ کر جیسے ہی مسجد کے اندر آتا ہے تو اب دماغ کے اندر کی وہ جو صدائے بازگشت ہے، اب دماغ کے اندر جو دوڑتا ہے وہ جملے بدل جاتے ہیں۔ وہ جملے یہ ہوتے ہیں، باہر میں نے سوچا تھا وہ گاڑی کے بجائے وہ گاڑی، اس دکان کے بجائے وہ دکان، یہ گھر کے بجائے اتنا بڑا گھر، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچوں تو وہ گاڑی کے یہ گاڑی ختم ہونے والی، یہ دکان کے وہ دکان فنا ہونے والا، وہ بلڈنگ کے وہ بلڈنگ وہ بھی چھوڑ جانے والی، سب کچھ تو ختم ہو جانے والا ہے۔ ارے یہ مسجد کے اندر جو سجدہ میں کروں گا، یہاں بیٹھ کے جو 2 رکعت پڑھوں گا، یہاں جو اللہ کا نام لوں گا، یہی تو باقی رہنے والا ہے۔ تو مسجد کے اندر پہنچتے ہی بعض گشت بدل جاتی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ دنیا میں جب آپ گھوم رہے تھے، بازاروں میں گلیوں میں جب آپ گھوم رہے تھے تو آپ کے دماغ میں بعض گشت تھی، دنیا دنیا دنیا، بنانا بڑھانا جمانا، یہی اندر سے آواز آ رہی تھی۔ اب مسجد میں آئے تو سمجھ میں آیا وہ سب کچھ تو فنا ہونے والا، یہی تو باقی رہنے والا۔ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو فنا ہونے والی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سبق دیا ہے، فرمایا کہ مسجد میں یہ بازگشت ملنی چاہیے۔ مسجد میں قدم رکھتے ہی آدمی کے دل و دماغ میں یہ صدا بلند ہونا چاہیے کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ مسجد میں آ کر بھی مسجد کے فانوس کو دیکھ کر، مسجد کی دیواروں پر لگے ہوئے گرینٹ کو دیکھ کر، مسجد کے محراب میں لگے ہوئے ماربل کو دیکھ کر، یہاں کے پنکھوں کو، یہاں کی لائٹنگ کو دیکھ کر اگر دل کے اندر وہی دنیا، میرے گھر میں بھی ایسا ہی پنکھا ہوتا، میرے گھر میں بھی ایسا ہی فانوس ہوتا، میرے گھر میں بھی ایسی گرینٹ ہوتا، میرے گھر میں بھی ایسا ہی ماربل ہوتا، تو یہ مسجد آخرت نہیں، آپ کو پھر دنیا ہی یاد دلا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تزخرف المساجد، جب مسجدیں بہت زیادہ مزین ہو جائیں گی، بہت زیادہ ڈیکوریٹ ہو جائیں گے، تو تخرب القلوب، جہاں دلوں کو آباد ہونا ہے وہاں بھی دل کے برباد ہو جائیں گے، وہاں بھی دل کے ویران ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آپ کا ارشاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس لیے بزرگوں میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ساری باتیں اسی لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ وقت توبہ تنگ ہو رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے۔ قیامت قریب آ رہی ہے کا مطلب ہے کہ توبہ کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان قامت قیامت ہو، ایک قیامت وہ ہے جس قیامت میں حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، اذا السماء انشقت واذنت بربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، آسمان ٹوٹ کے گرے گا، زمینیں پھٹ جائیں گی، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، یہ سب ایک قیامت ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان قامت قیامت ہو، جس دن میری سانس نکلی، میری سانس اکھڑی، مجھے آخری ہچکی لگی اور میری آنکھیں بند ہوئی، میری آواز گم ہوئی، اس دن میری قیامت شروع ہو گئی۔ ایک عالم کی قیامت ہے، ایک میری قیامت ہے۔ عالم کی قیامت تو جب ہو لیکن ایک میری قیامت ہے، اور میری قیامت تو اس وقت پر ہے جب مجھے آخری ہچکی لگ جائے گی۔ اور مجھے آخری ہچکی کب لگے گی پتہ نہیں ہے۔ سوتے سوتے اٹھے نہیں، اور جاگا ہوا پھر سوئے نہیں، بیٹھا ہوا کھڑا نہ ہو اور کھڑنے والا پھر بیٹھنے کے قابل نہ رہے، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی میری قیامت قائم ہو سکتی ہے، اور اس آنے والی قیامت کو ہم دور بھی محسوس کریں تو میری اپنی قیامت نزدیک ہے۔ اس لیے مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ جیسے بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کبھی تو تنہائی میں بیٹھیں اور بیٹھ کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 7 وہ آدمی جن کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، ان میں ایک وہ بھی ہے جو کبھی تنہائی میں بیٹھ جائے اور اپنے اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اپنے اللہ کو یاد کرے، اور کہے کہ میں اتنا نافرمان بندہ اور اتنا میں گنہگار خطا کار بندہ، مجھے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور میرا رب تو بہت بڑا مہربان، وہ تو آواز لگا رہا ہے، وہ تو بلا رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، گر 100 بار توبہ شکستی باز آ، یا واپس لوٹ کے آ جاؤ۔
واپس آ جاؤ۔ اور اگر تم نافرمان ہو، کافرو گبرو بت پرستی، تم کسی کی پوجا کرنے والے، آنکھ کے سامنے سر جھکانے والے یا سورج کے سامنے سر جھکانے والے، ہاتھ پھیلانے والے، چاہے کچھ بھی ہو، پھر بھی واپس آ جاؤ۔ اور اگر شرم محسوس ہو رہی ہو کہ میں نے توبہ کی تھی توڑ دی، توبہ کی تھی پھر بھی توڑ دی، توبہ کی تھی پھر بھی توڑ دی، تو اللہ کے جی یہ شاعر فارسی کے کہتے ہیں، گر 100 بار توبہ شکستی باز آ، ایک بار نہیں 100 بار اگر تم نے توبہ توڑ دی ہو تو بھی اللہ کا وہ در اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دروازہ، وہ مایوسی کا دروازہ نہیں ہے، وہ دروازہ امید کا دروازہ ہے، اس کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ تو قیامت کی نشانیوں کا نظر آنا یہ ہمارے لیے توبہ کا سبب ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔